شاہد صاحب جب ہم بریکنگ نیوز پہ گئے تھے اس سے پہلے پوائنٹس ٹیبل کے حوالے سے بات کرے تھے، جلدی سے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تو آج کے گیم پہ بڑھتے ہیں. کے پاس 3 میچز ہیں، ان میں اگر وہ اچھی پرفارمنس دکھاتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے لاہور اور اسلام آباد ان اسپاٹ آف بارڈر. اسلام آباد کے 2 ان فارم ٹیموں سے میچز ہیں، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز، دونوں فارم میں ہیں. لاہور کا ایک ہی میچ رہ گیا، زلمی سے ان کا میچ ہے، اور اگر آج زلمی نے ملتان سلطان کو ہرا دیا تو مومنٹم ان کے پاس گیا. لیکن اگلے دونوں میچز اتنے ایزی نہیں ہے، کراچی اور لاہور سے ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے. سیٹرڈے کو زلمی اور لاہور کے میچ سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ چوتھی ٹیم کون سی ہے. ویسے ان کے میچز ہیں کہاں پہ؟ ملتان تو ایک میچ اپنی جگہ ہوم گراؤنڈ پہ جیتا نا، پنڈی میں. جی آج تو ملتان میں ہے، تو پنڈی میں ایڈوانٹیج ہوگا کس کو؟ پشاور کو. پشاور کو ہوم ایڈوانٹیج گراؤنڈ ہے نا، بیٹنگ جیسے ہے نا، جیسے وہاں پہ 227 رنز بھی یہ بول رہا ہوں کہ بیٹنگ تو کوئٹہ کو ہوا ہوم گراؤنڈ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں لاہور سے فائدہ جو میرا سب سے بڑا اختلاف تھا کہ انہوں نے لاہور کیوں بنا لیا. بالکل صحیح ہے. کیوں نہیں میں اچھا اب آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ پنڈی میں کراچی کو بھی فائدہ ہوگا؟ ڈیوڈ وارنر کا آپ کہہ رہے تھے جب پنڈی جائے گا، ڈیوڈ وارنر 30-40 ہی رن کرے گا بھائی، وہ اس کے لیے وہ زیادہ سوٹیبل ہے. جس طرح اس نے 60 کرا نا آ رہی ہے سر، بڑی نہیں دیکھیے گا. وارنر، ٹیم سائفرڈ اور جیمز ونچ پنڈی میں آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیں گے نا تو وہ بہت اچھا کھیلیں گے، کیونکہ وگڑ وہاں پہ ٹرو بیٹنگ پچ ہے. مجھے لگ رہا وہ ایسے بیٹسمینوں کے لیے اس ریپوٹیشن کے نا پنڈی کا وینیو آئیڈیل ہے. وہ کہہ رہے کہ کھیلیں گے تو صحیح، لیکن بڑی اننگ تو بہت اچھا کھیلے نا، 10 بالوں میں 24 رن. اب ڈیو ہے، لیکن لاہور میں تھوڑا آپ کو پتا ہے کہ سیم باؤنس تھا، ٹرکی پیچز تھی، لیکن پنڈی میں ان کو ایک ٹرو بیٹنگ پچز ملیں گی میرے خیال سے. میرے خیال ہے کیوریٹر یہی بنائے گا جو آیا ہوا ہے نا، پنڈی کی پچ بھی وہی بنائے گا. لیکن ویسے کراچی کی بھی پچ وہی بنائے گا. مزیدار ہوتے ہیں ہائی اسکورنگ ہوتے ہیں. مین چیز اب ناہید رانا آ گیا، اس کی پیس جو ہے نا وہ پھر کھلا رہے ہیں. کھلائیں گے، خبریں کیا 2 میچ نہیں کھلایا جیسے کین ولیمسن کو. انسائڈر نے بتایا ہے، جو زلمی کا انسائڈر ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آج کھیل رہا ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. آج مقابلہ ہے ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے درمیان. ملتان سلطان آلریڈی باہر ہو چکی ہے، پشاور زلمی کے لیے کچھ امیدیں ہیں، تو بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہے آج کے اس گیم سے. اس حوالے سے رپورٹ تیار کی آئی آپ کو. تو آپ نے کہا نہیں دکھانا تو نہیں دکھایا، بتائیے. اٹک گئی. نہیں دیکھیے، بڑا امپورٹنٹ میچ ہے، جیتے پشاور زلمی اور ایک مومنٹم اپنے پاس لے کے پلے آف کا سوچے کہ پلے آف میں ہم لوگ اسی صورت پہنچیں گے جب تینوں کے تینوں میچ جیتیں گے. ان میں سے ایک میچ بھی لاس کر گیا، پریشر جیسے لاہور پہ آیا ہوا نا تو پشاور زلمی پہ بھی آ جائے گا. رائٹ کمبینیشن بیٹنگ آرڈر جو بیسٹ کر سکتے ہیں. بالنگ میں تھوڑی اور ان کو مضبوط بالنگ کرنی پڑے گی. ناہید رانا کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا، اس کی پیس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسے ازاری جوزف کر رہا ہے نا بالنگ پیس کے ساتھ. 2 ہو جائیں گے تو دوسری بیٹنگ لائن اپ دوسری ٹیم کو تھوڑا تھریٹ ہوگا. ٹھیک ہے باسط بھائی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب ہمت چاہیے چانس لینے کی. 7 میچوں میں کھلایا نہیں ہے، اب چانس لیں گے کہ ان کی پوزیشن بھی اتنی وہ نہیں ہے. یا تو کھلائیں اس کو، پیسر پہ جا رہے ہیں نا، کیونکہ ملتان کی پچ پیسر کے لیے اتنے سوٹیبل نہیں ہے. کل شام تک لاہور کی بہت زیادہ سوٹیبل. وہاں سے فرشتے نے بتایا کہ کل شام تک جو گھاس تھی بالکل صاف کر دی کل. اچھا، چٹی پچ ہے. تو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ نہیں تو وجہ ہو سکتا ہے وجہ بتائیں. ناہید رانا اسپیڈ والا ہے، گھاس چھوڑ دی تو ناہید رانا. حالانکہ 8 میچ ویسے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ والی بات آ گئی نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. ارے سر، تو ملتان اس لیے کہ بیسٹ بیٹسمین بننا ہے. نہیں، لیکن ملتان سلطان BYD ان بہت کا تو ہوم ہے نا. BYD بڑی زبردست گاڑی. بہت دور کی کوئی. اچھا، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کے اس گیم سے؟ کتنے رنز بنیں گے؟ ایٹ لیسٹ 200 بننے چاہیے، کیونکہ ملتان میں جتنے میچز ہوئے ہیں ہائی سکورنگ اور بڑا زبردست وینیو ہے. اور جیسے ٹیپیکل T20 کی پچ ہونی چاہیے نا، ہمیشہ ملتان میں ایسی پچ ملی ہے، تو اتنے رنز تو ہونے چاہیے چاہے کوئی بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کری. اور ایسا میچ ہونا چاہیے جیسے کراچی نے کل چیز کیا، پہلا میچ جیسے چیز کیا. اس ٹائپ کی کرکٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی انجوائے کریں گے، مزہ بھی آئے گا کرکٹ دیکھنے کا. ملتان تو چانس لے گی نا، جو بینچ میں بیٹھا ہوا انہیں کھلائیں، کیونکہ آگے تو انہوں نے جانا نہیں ہے. تو چانس کا بھی کیا فائدہ ہے؟ لیں گے. ہیڈ ٹو ہیڈ پر نظر ڈالتے ہیں، آپ کے سامنے آ جائے گا. 17 میچز دونوں ٹیموں کے درمیان ہوئے ہیں. 11 ملتان جیتا ہے، 6 پشاور جیتا ہے.
تو ریکارڈ پشاور کا اتنا اچھا نہیں ہے ملتان کے اگینسٹ. ہیڈ ٹو ہیڈ اتنا میرے حساب سے تو میٹر نہیں کرتا. جس دن بھی آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں نیا دن ہوتا ہے, نئی ہوتی ہے. ملتان کے پاس اتنی ڈٹرمنیشن نہیں ہوگی, آگے نہیں جا سکتے. زلمی کے پاس بہت زیادہ ڈٹرمنیشن ہے کہ انہوں نے اگلے تینوں میچ جیتنے ہیں. زلمی کے پاس ڈٹرمنیشن زیادہ ہے. ہاں باسط بھائی 3 میچ انہیں میرا خیال ہے 2 میچ جیت کے وہ پہنچ جائیں گے. ہاں لیکن ٹارگیٹ تو تینوں کریں گے نا, یہ مطلب تو وہ نہیں ٹاپ سوچیں 2 گے کے لیے. اگر اسلام آباد نہ کوئی جیتے 2 میچ, مجھے لگتا ہے وہ ٹاپ 4 سے بھی نہ باہر ہو جائے. نمبر 1 یہ دیکھیں, ہم اسلام آباد کا نہیں سوچ رہے, دیکھ انہوں نے رہے ہیں اتنے تجربات کیے, لاہور کے کتنے پوائنٹ ہیں. ان کے میچ اسلام آباد روٹیشن پالیسی کی تعریف کر رہے تھے, اتنے چینجز کی ٹیم کا کور ہی بدل جاتا ہے. لیکن آخری میچ میں جس طرح انہوں نے غلطی کی نا کہ آپ اپنے دونوں آسٹریلین پیسر اور اماد وسیم کو کیسے بٹھا سکتے ہیں. سر ان کے 2 بڑے لاہور میچ کے 9 پوائنٹس ہیں. ہاں تو لاہور کا ایک ہی مین میچ ہے, اسلام آباد زلمی سے. لاہور کے چانسز سب سے زیادہ ان سب میں سب سے کم نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں اسلام آباد کے ٹف میچ ہے, کوئٹہ اور کراچی کے ساتھ ہے. جیسے کانفیڈنس نیچے گیا ہوا, 3 میچ لگاتار وہ ہارے ہیں. جہاں پہ شاہد بھائی نے بات کی تھی نا پہلے 5 میچ, میں نے کہا تھا یہ ٹیم مجھے لگ رہی ہے انبیٹن ہی ٹرافی اٹھا لے گی, اس ٹائپ کی کرکٹ کھیل لیا ہے. لیکن انہوں نے خود اپنا کانفیڈنس نیچے لے کے گئے. وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں پشاور اور لاہور میں آپ کس کو پریڈکٹ کریں گے, پشاور جیتے یا لاہور جیتے؟ سر آلویز پشاور صحیح ہے, تو پھر چانس اس کا باہر ہونے کا زیادہ لاہور کا ہوا نا. اگر اسلام آباد تھوڑی باہر ہوگا. اسلام آباد کو تو ایک ہی میچ جیتنا ہے نا, کہانی ختم ہو گئی. اسلام آباد بھی کے ساتھ میچ ہے ان کے لیے. پھر پچھلے جو 3 میچ آ رہے ہیں ان میں سے بھی ایک جیتنا تھا. کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جیسے انہوں نے اتنی لائٹ لے لی تھی نا پی ایس ایل پہلے 5 میچز کے بعد, وہ اب ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ایک میچ کسی طریقے سے جیت کہ لاہور جیت جائے لاسٹ میچ اپنا, اسلام آباد باہر ہو جائے. کرکٹ ہے نمبر 1 سے دیکھیں, کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا. بالکل ہو سکتا ہے یہ تو, لیکن یہ ہے کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے زلمی پہ اور لاہور کلندر پہ. کراچی سیف ہے. پریڈکشن آپ کی آج کی پشاور ہی ہوتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی, لیکن تھوڑی سی اور محنت بالنگ میں کرنی پڑے گی. 5ویں بالر کو اگر یہ بالنگ لائن اپ ہوگی بڑی سمجھداری کے ساتھ یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اب ملتان زلمی سر پشاور بالنگ کوچ چینج ہو گیا کیا؟ ختم ہو گیا, بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے. بالرز نے لیٹ ڈاؤن. اچھا وی آر آل ود پشاور, کیونکہ ملتان, میں بھی پشاور, کیونکہ ملتان چینج کر لیا, رات ملتان بولا. ابھی ساری ٹرانسمیشن ختم ہو گئی, آپ نے صبح کچھ اور بولا. لیکن میں اس وقت ہم تھوڑا سا بیک کر رہے ہیں پشاور کو, ملتان تو آلریڈی باہر ہو چکا ہے. میں یہ نہیں چاہوں گا کسی اور کی پارٹی, جیسے ہم کراچی کے لیے کہہ رہے تھے, ہماری پارٹی کسی اور کی پارٹی خراب ایسی ٹیم ہے کسی نہ کسی کی پارٹی ضرور خراب کرتی ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے وہ آپ ہو سکتے, اللہ نہ کرے. تو ایک چلتے چلتے اگر ہم صرف اسکرین پہ ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز بھی دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ رضوان اپنی پوزیشن کو اور مستحکم کرنا چاہیں گے. 346 8 میچز میں. صاحبزہ فرحان دوسرے نمبر پہ, سٹارٹنگ بہت اچھی تھی لیکن اس کے بعد پھر کچھ میچز جو ہے اس میں اتنا اچھا نہیں کیا, تو دوسرے نمبر پہ ہے 8 میچز میں 320. فخر زمان تیسرے, جیمز ونس چوتھے اور عبداللہ شفیق 5ویں نمبر پہ ہیں. بالرز کی لسٹ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں تو جیسن ہولڈر از آن ٹاپ. عباس آفریدی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے. حسن علی تیسرے پہ آ گئے ہیں. فہیم اشرف جن کے بارے میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی کہ یہ ٹاپ 5 بالرز میں ہوں گے, وہ چوتھے نمبر پہ اور ابرار 5ویں پہ. تو یہ ہے سچویشن. سب کی طرف سے پشاور زلمی کے لیے بیسٹ وشز ہیں.